چہارم 4 کا اردو ہے۔ نعت ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نعت ہے، تلفظ سیکھیے۔ اسرار، دستگیری، امت، آدمیت، ٹھیک ہے۔ یہ نعت ہم پڑھتے ہیں۔ نعت ہوتا ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی گئی ہو، اور حمد وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ثنا تعریف بیان کی گئی ہو، اور منقبت وہ ہوتا ہے جس میں کسی صحابی یا کسی ولی کی تعریف صفت بیان کی گئی، اس کو منقبت کہا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر سوال آ جائے کہ جس میں کسی صحابی یا کسی تابعی یا کسی بزرگ کی تعریف بیان کی انہیں کہا جاتا ہے حمد، نعت، منقبت یا مدح، آپ نے منقبت پر ٹیک کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نعت ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، درود ان پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر یہ ایک نعت ہے۔ اب اس نعت نیچے آپ آ جائے مشق پر۔ نئے الفاظ، بے کس کا معنی کیا ہے؟ اگر اس طرح آ جائے کہ بے کس کا معنی کیا ہے تو بے یار و مددگار اس کا معنی ہے۔ اس کے بعد فقیری، یعنی ضرورت سے زیادہ خواہش نہ رکھنا فقیری کہلاتا ہے۔ فرش خاک، زمین، خاک اصل میں مٹی کو کہا جاتا ہے، اور فرش زمین کو، تو فرش خاک، تو یہاں پر مٹی سے مراد کیا ہے؟ فرش خاک سے مراد زمین ہی ہے، کیونکہ اس پر مٹی ہوتی ہے، ریت ہوتی ہے۔ فخر آدمیت، انسانیت کا فخر، آدمیت انسانیت کا فخر، آدمیت آدم سے ہے تو انسان اس سے مراد ہے، اور فخر ہے۔ پھر ہے دستگیری، دستگیری مدد کرنا، اور اسرار سیر کی جمع ہے، پوشیدہ باتیں، رموز کو بھی کہا جاتا ہے، اسرار راز کو بھی کہا، سیکرٹ چیز کو بھی اسرار وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دکھ اٹھانا، ان تکلیف اٹھانا، سیری ہونا، جی بھرنا، یعنی کہتا ہم سیر ہو گئے ہیں نا، ہم بھر گئے ہیں، مطلب جب بندہ فول ہو جاتا ہے کھانا کھا کے تو کہتا ہے میں سیر ہو گیا ہوں، تو سیری ہونا مطلب جی بھر جانا۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ نے کیا سمجھا؟ نعت کے مطابق مناسب لفظ کی مصر مکمل وہ کرے، تو یہ تو وہاں پر آپشن ہوگا، بہرحال یہ آپ خود جو ہے نا اس کو کر لے۔ سلام اس پر جس نے، یہ آپ وہ شعر دیکھے تو وہاں سے شعر آپ نے وہ کرنا ہے، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، ٹھیک ہے، تو بادشاہی آئے گا، یہ آپ نے لکھ لی۔ اور باب نو، سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر برسائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کا کر وہ برسائے، تو کیا کیا؟ کا کر پھول برسائے، کیا کہ تو پھول جو ہے نا وہ یہاں پر وہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ باقی جو باقی اس کو آپ خود کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ لفظوں کا کھیل ہے، صفحہ نمبر 10 پر آپ دیکھیں لفظوں کا کھیل، یہ مل کر بات کریں، اس سے نیچے دیکھو لفظوں کا کھیل۔ نمبر 5، بعض الفاظ دو لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو مرکب کہتے ہیں، جیسے ہنسی، مذاق، نیچے دے ہوئے لفظوں کی مثال کے مطابق صحیح لفظ سے ملائے۔ اچھا، یہ عبد خون ہے، اور سچ ہے، کیڑے، شور، کالا، کیتی۔ اب دیکھو خون ہے تو خون کس سے ملتا ہے؟ خون شرابہ، تو یہ خون ادھر رہے گا، خون شرابہ۔ سچ مجھ کے ساتھ لگے گا، کیڑے وجود مکوڑے، شور شرابہ، کالا یہ کہہ رہے گا کالا کلوٹا، ٹھیک ہے، اور کیتی باڑی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ لگ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ آئیں گے کہ ان کو آپس میں وہ ملائے۔ اچھا جی، قواعد سیکھیے، یہ قواعد دی ہوئی جملے غور سے وہ آپ پڑھے۔ ہاکی میز کی نیچے ہے، آسمان پر تارے چمکتے ہیں،
اوپر دیے ہوئے جملوں میں حروف نیچے اور پر کو نمایاں کیا گیا ہے. نیچے اور پر، یہ آپ دیکھو ہا کی میز کی نیچے ہے، آسمان پر تارے چمکتے ہیں. اب یہ نیچے اور پر کو نمایاں کیا گیا ہے، یہ حروف ایک لفظ کا دوسری لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں، انہیں حروف جار کہا جاتا ہے. اور تک، اوپر، نیچے، اندر، باہر، آگے، پیچھے، درمیان، پر، سے وغیرہ حروف جارہ ہے. اس طرح عربی میں ہے نا 17 حروف جارہ، با وتا فقا فلا و منذ مسخلا ربہ شامن عدا فی عن علا خطا الا، یہ 17 حروف جارہ عربی میں ہیں. یہی معنی جو ہے نا میں، کا، کی اور اس طرح نیچے، اندر، باہر وغیرہ یہ چیزیں کیا ہے اردو میں اس کو حروف جارہ کہتے ہیں. یہ دو اسموں کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے. مثال میں کہتا ہوں میں پشاور سے نوشیرہ گیا، میں پشاور سے، یا اس میں جس طرح انگلش میں ہوتا ہے پریپوزیشن جس کو کہتے ہیں نا، انگلش میں حروف جارہ کو پریپوزیشن کہتے ہیں. تو اگر یہ حروف جارہ یہ آپ جملے سے نکالے تو جملے کا مقصد آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو حروف جارہ کہتے ہیں. اب دیکھیں مناسب حروف جارہ گاہ کے جملے درست تک، سے، نے، میں. قلم سے لکھو، قلم سے تو یہاں پر سے ہے. اپنے پڑھائی پر توجہ دو تو پر اس میں حروف جارہ ہے. باغ رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھی، باغ میں تو میں حروف جارہ ہے. اب دیکھو باغ اور رنگ برنگ تتلیاں اڑ رہی، باغ اور باقی جملے کے میں ربط کرنے والا کس نے کام کیا؟ میں. اپنی پڑھائی پر نکال، اپنے پڑھائی توجہ دو تو یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا. قلم لکھو تو قلم سے لکھو نا، تو یہاں پر یہ دیکھو لکھو اور قلم کے درمیان ایک صحیح معنی کس نے کا کام کیا؟ قلم سے لکھو. اچھا میں صبح شام سے کام کیا، میں نے صبح شام سے کام کیا، صبح شام تک کام کیا، میں نے صبح سے شام تک کام کیا. اب ایک تک ہے اور ایک نے ہے تو یہ حروف جارہ ہے، آپس میں ان کو جوڑ دیا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ صفحہ نمبر 12 پر آپ دیکھیں، پڑھے دی ہوئی الفاظ کو درست تلفظ روانی سے پڑھے. یہ تو آپ خود پڑھ لیں، صرف اس کا تلفظ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی.